بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں بزرگوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے سب ساتھ خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کو بہت ترقی دے اور صحت و تندرستی دے۔ آج کی میری ویڈیو ان لوگوں کے حوالے سے ہے جو سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان اور پاکستانی سمجھتے ہیں کہ بس جذباتی کسی کے سامنے کچھ بھی آ جائے اور شروع ہو جائیں۔ تو جیسا کہ ابھی ایک نیوز چل رہی ہے کہ مولانا طاہر اشرفی صاحب نے ایک اسرائیلی میڈیا کو انٹرویو دیا، تو بس یہ ایک پوسٹ چلی اور لوگ شروع ہو گئے، جی طاہر اشرفی صاحب وہی ہیں جن کے بارے میں میڈیا نے کہا تھا کہ وہ شراب کے ساتھ پکڑے گئے۔ تو اور پھر وہ اسی میڈیا کو سچ ثابت کرنے کے لیے طارق جمیل صاحب کے خلاف آ گئے تھے۔ تو یہ کہنے کا میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں طاہر اشرفی صاحب کا کوئی فالوور نہیں ہوں، ڈائی ہارڈ فالوور نہیں ہوں، یا پھر میں ان کو کوئی بہت پسند کرتا ہوں۔ خیر، عالم ہے، عزت ضرور کرنی چاہیے۔ باقی میڈیا کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، ہر کسی کے بارے میں جھوٹ افواہیں اڑاتا رہتا ہے، جیسے کہ ابھی اسرائیلی میڈیا اڑا رہا ہے سب کے بارے میں افواہیں۔ تو طاہر اشرفی صاحب کا اسرائیلی میڈیا پہ انٹرویو آیا، ایک پوسٹ دیکھی ہم نے، تو اس پہ سب شروع ہو گئے کہ یہ شراب کے نشے میں نالیوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، یہ ہے، پیڈ ہے، یا پھر گورنمنٹ کو گالیاں دینا شروع ہو گئے۔ تو میرے بھی جذبات تھوڑے ہوئے، یار اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات کہیں سچ تو ثابت نہیں ہو رہی۔ لیکن پھر میں نے میسج ٹی وی والوں کا ایک یوٹیوب پہ چینل ہے، وہاں جا کے دیکھا، میں نے پہلے سرچ کیا تو عربی آتی نہیں ہے، ان کا انٹرویو عربی میں تھا، تو میسج ٹی وی والوں کے چینل پہ میں نے دیکھا تو اردو ٹرانسلیشن آ رہی تھی۔ تو اردو میں جو ان کے الفاظ تھے مولانا صاحب کے، وہ عربی میں بات کر رہے تھے اسرائیلی میڈیا سے، اور اردو میں نیچے ٹرانسلیشن آ رہی تھی، تو وہ میں پڑھتا گیا۔ تو اس میں ایک اسرائیلی میڈیا نے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کا ایک شہری اور حکومتی عہدیدار یعنی کہ زلفی بخاری اسرائیل آیا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ تھا کہ یہ تو طاہر اشرفی صاحب نے اس پہ پاکستان کا کافی حد تک دفاع کیا، اور انہوں نے سوال کر لیا الٹا اسرائیلی میڈیا سے کہ کب آیا زلفی بخاری، ہمیں تاریخ بتاؤ، اگر وہ اسرائیل آیا تو بتاؤ، یہ سب آپ لوگوں کا پروپیگنڈا ہے۔ اور انہوں نے اسرائیلی میڈیا پہ بیٹھ کے بہت اچھی باتیں کہیں، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ بتا دیا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ پاکستان کا نہ کوئی سیاسی بندہ، غیر سیاسی بندہ، ایک عام آدمی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا، اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا نہیں ہے۔ اور انہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ ہماری حکومت اور ہمارے پاکستان کا واضح موقف ہے کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا اور بیت المقدس آزاد نہیں ہو جاتا تو ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، یہ سب ہماری جدوجہد جب رنگ لے آئے گی، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، فلسطین آزاد ہو جائیں گے، بیت المقدس اسرائیلی قبضے سے آزاد ہو جائے گا، تو پھر ہم سوچیں گے اس بارے میں۔ وہ جب بھی یہ نہیں کہا کہ ہم تسلیم کر لیں گے فوراً سے، یہ سارے آپ کام کر دو ہم تسلیم جب سوچیں گے۔ تو بہت زبردست انہوں نے ڈیبیٹ کی اور بہت زبردست جوابات دیے۔ تو میں اپنے دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی کوئی نیوز آیا کرے نا تو اس کی پوری جانچ پڑتال کر لیا کرو کہ بھائی کیا نیوز ہے، کیوں ہے۔ اور میڈیا کا آپ کو پتہ ہی ہے، بھلے الیکٹرانک میڈیا ہو یا پھر سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا کو بھی خاصا استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے۔ اس حوالے سے انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی پرانی سازشیں ہیں، پرانی چالیں ہیں، یہ آپس میں مسلمانوں کو لڑوانے کی، اور حقیقت یہی ہے۔ تو آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی ہوتا ہے، وہ آواز لگاتا ہے شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا، تو لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ واقعی میں شیر آ گیا، نہیں آیا ہوتا۔ 2-3 دفعہ وہ آدمی یہی کرتا ہے، لوگ آتے ہیں اور اس کو برا بھلا بول کے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن حقیقتاً شیر آ جاتا ہے تو وہ آدمی چلا رہا ہوتا ہے شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ تو وہ جو آدمی چلا رہا ہوتا ہے شیر آیا، شیر تو اس کو مار دیتا ہے، لیکن جو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں گاؤں والوں کی، وہ بھی کھا کے مار پیٹ کے چلا جاتا ہے۔ لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ حالت، پتہ چلتا ہے کہ وہ کل رات کو سچ ہی کہہ رہا تھا۔ تو ہمارے میڈیا کا بھی یہی ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہ رہا ہے، یا پھر حکومتی عہدیدار کچھ حکومت میں ایسے بیٹھے ہوئے، یہ ہم لوگوں کا مائنڈ بنایا جا رہا ہے، یہ ہمارے کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، جس طرح کے نعوذ باللہ ناموس رسالت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کے اور ان کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدبخت توہین تو کر نہیں سکتے لیکن کوشش کرتے ہیں۔ تو اور ہم لوگ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسی طرح ریلیاں نکالتے رہیں گے، ایک دن آ کے ہم لوگ بھی بولیں گے یار کچھ ہوتا نہیں ہے تو ہم بیٹھ جائیں گے، لیکن ہمارا کام بیٹھنا نہیں ہے، ہمارا کام ہے آواز بلند کرتے رہنا۔ میرا بھی مقصد یہی ہوتا ہے، میری ویڈیوز کوئی میں بہت زیادہ میرے فالوور یا سبسکرائبر تو ہے نہیں، لیکن
میری جو دلی خواہش ہے میں یہ ہے کہ میں اپنا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دوں، جو مجھے صحیح لگتا ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. آپ لوگ کو صحیح لگتا ہے تو آپ لوگ مانیں، نہیں لگتا تو نہ مانیں. آپ لوگوں کی اپنی زندگی ہے، آپ لوگ جو چاہیں کریں، آزادی ہے آپ لوگوں کو بھی. خیر، تو میرا مقصد یہی ہے کہ یہ لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح یہ لوگ اونچے اٹکنے اپناتے رہیں گے اور یہی جھوٹے پروپیگنڈے کرتے رہیں گے. اور ایک دن آئے گا یہ لوگ حقیقتاً ہم جب ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے تو یہ اپنا کام دکھا دیں گے. تو ہمیں پہلے تحقیق کرنی چاہیے، نہ کہ ہم اپنی گورنمنٹ اور اپنی فوج کے خلاف ہو جائیں کہ ہماری فوج ایسی ہے، یا پھر ہم اپنی. اور ان لوگوں کا بنیادی مقصد ہم پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ لوگ آپس میں، آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، یہ آپس میں ہر کسی کا آپس میں تصادم کرا رہے ہیں. اور ان کے پاس بہت بہترین ہتھیار ہے سوشل میڈیا، جو کہ ہمارے لیے بھی ہتھیار ہے، لیکن ہم کس لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آج وہ چھوڑ کے چلے گئی، آج میں بہت دکھی ہوں، وہ روئے گا مجھے یاد کر کے، اس طرح کی ہم پوسٹ کر کے یا پھر اس طرح کی باتیں، ان چیزوں میں ہم ٹھرکی پنے میں، مطلب کوئی آپ کیسی ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ بہت اچھی، ان چیزوں میں ہم استعمال کر رہے ہیں. ہم جو مقصد ہے ہمیں استعمال کرنا چاہیے ہم وہ استعمال نہیں کر رہے. اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے وہ حقیقتاً جس مقصد کے لیے انہوں نے بنائی ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ لوگ پھر آپس میں ہم لوگوں میں تصادم پیدا کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں گے تو کوئی ایسی پوسٹ ہوتی ہے جہاں مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے مخالف کر دیتے ہیں. وہ پوسٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ عورت کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، مرد بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوتا کہ بھائی یہ کیا ہے. ہم لوگ ہیں اتنے کم عقل، سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ بات اصل ہے کیا. تو ہم آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، عورت مرد مخالف ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے. وہ عورتیں مردوں کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہیں، ظالم ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، اور مرد عورتوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے کپڑے لباس کیسے ہوتے جا رہے ہیں، بے حیا ہوتی جا رہی ہیں. آپس میں تصادم کیا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے علماء کرام کے خلاف عوام کو اکسایا جا رہا ہے اس طرح کی پوسٹ وغیرہ، یا پھر اس طرح کی کہیں کوئی واقعہ ہو جائے. ویسے تو بہت ہی غلط بات ہے، کوئی مولوی اگر کچھ بھی کر دے تو زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. اس بات کو آپ لوگ نوٹ کریے گا. باقی آپ یونیورسٹی کے حالات آپ لوگوں کے سامنے، مدارس میں کچھ ایک چھینک بھی آ جائے مولوی کو تو اس پہ بہت زیادہ بڑی نیوز بن جاتی ہے. اور یونیورسٹی اور کالجوں میں، اسکولوں میں کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. اس کا کچھ یہ لوگ نہیں کرتے. عوام کو علماؤں کے خلاف کیا جا رہا ہے، عوام کو اپنی افواج کے خلاف کیا جا رہا ہے، عوام کو پھر سیاستدانوں کے سامنے لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے. سیاستدان یا پھر سب میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں، لیکن ہمیں آپس میں ہی لڑوایا جا رہا ہے، ہمیں تفرقہ بازی میں ہی لگایا جا رہا ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے فرقے والوں سے لڑ رہے ہیں، دوسرے مسالک والوں سے لڑ رہے ہیں، ہم آپس میں زبانوں کی بنیاد پہ لڑ رہے ہیں. یہ ہمیں بانٹنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور ہم استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ تو ہیں ہی کم عقل، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا. ہم سمجھتے ہیں فیس بک مل گئی تو کوئی نہ کوئی بچی پڑھ جائے گی، یا پھر یہ کوئی میمز دیکھ لیں گے، ویڈیوز دیکھ کے ہم ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی ہماری زندگی گزر رہی ہوتی ہے. صبح کام پہ گئے، جو کام کرنے والے ہیں یا پھر پڑھنے والے ہیں پڑھے، گھر آئے تھوڑی بہت سوشل میڈیا چلایا، دیکھا، ٹائم پاس کیا، ہنسے کھیکے مارے، یا پھر رات کو نائٹ پیکیجز ہو گئے تو باتیں وغیرہ کی، پھر سو گئے. اسی طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے کسی سے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ہمارے اڑوس پڑوس میں ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ہمیں سے کوئی سروکار ہے نہیں. خیر، میری بات بہت لمبی ہو گئی. میری بات کسی کو بری لگی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.